الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے،
جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے پیارے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ مومن مومن کا بھائی، مومن مومن کا دوست، مومن مومن کا خیر خواہ۔ ترمذی شریف کی روایت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ، مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں تکلیف دور کی، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کے ساتھ تنگ دستی میں آسانی کی، اللہ آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کرے گا۔ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔
بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے آسانی کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی تکلیفوں کو دور کرنا، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے کام میں خیر خواہی میں لگا رہا، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر مسلم شریف کے اندر روایت ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا کون مسلمان، کہاں ہے وہ مومن جو ایک دوسرے کے ساتھ صرف میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بغیر کسی مفاد کے، لالچ کے، طمع کے محبت کرتا ہے، اللہ ان دونوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن کہے گا کہاں ہیں وہ، مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میری عزت کی قسم، میری عظمت اور بزرگی کی قسم، آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ایسے مومن، ایسے مسلمان۔ اور پھر وہ جو محبت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے دوسرے مسلمان کے لیے، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے جائے، راستے کے اندر اس کو ایک فرشتہ ملے، فرشتہ سوال کرتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اپنے فلاں مسلمان بھائی کو، اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے تیرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کہتا ہے کوئی رشتہ نہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہو، نیکی کی ہو؟ مسلمان جواب دیتا ہے احسان کوئی نہیں کیا، نیکی کوئی نہیں کی، پھر کیوں جا رہے ہو؟ مسلمان کہتا ہے صرف اللہ کے لیے محبت ہے مجھے اس شخص کے ساتھ، اس مومن کے ساتھ، اس مسلمان کے ساتھ، اور اللہ کے لیے جو محبت ہے اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ بھی تجھ سے
اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، بغیر کسی مفاد، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع، بغیر کسی احسان، بغیر کسی ضرورت کے۔ آج تو مفادات کا دور ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس کو ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیوں ملنا ہے، کس کو شادی پہ بلانا، شادی پہ جا کے کیا نیوندرا ڈالنا، اس نے کیا نیوندرا ڈالا، وہ لکھا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی اخوت نہیں، یہ اسلامی بھائی چارہ نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر اپنے لیے روزگار چاہتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی روزگار کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر اپنے لیے عزت چاہتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اگر اپنے لیے امن چاہتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی امن کی خواہش ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان کے اندر امن ہونا چاہیے تو پاکستان کے ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ فلسطین کے اندر بھی امن ہو، غزہ کے اندر بھی امن ہو، کشمیر کے اندر بھی امن ہو، برما کے اندر بھی امن ہو، دنیا کے ہر خطے کے اندر امن ہو۔ ہمارا مسلمان بھائی چاہے مشرق کے اندر، مغرب کے اندر، شمال میں رہتا ہو، جنوب میں رہتا ہو، عرب کا تعلق ہو، عجم کا تعلق ہو، ہم اپنے لیے امن چاہتے ہیں، ہم اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے بھی امن چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش امن کی ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر اگر پریشانی آئے تو ہندوستان کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا، دنیا کے ہر خطے کا مسلمان، چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، بے چین ہو جائے، اس کو اتنی پریشانی ہونی چاہیے جتنی پریشانی فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے پیاروں کے جنازوں کو کندھا دیتے ہوئے ہوتی ہے۔ ہمیں اتنی پریشانی ہونی چاہیے جتنی پریشانی فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے پیاروں کو ہسپتالوں میں لے جاتے ہوئے زخموں سے چور دیکھ کر ہوتی ہے۔ ہمیں اتنی پریشانی ہونی چاہیے جتنی پریشانی آج کشمیر کے مسلمانوں کو وہاں پر محصور ہوتے ہوئے ہے۔ آج مسلمان حکمران، مسلمان عوام، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری پہچان کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر انتشار اور خلفشار ہے۔ آج مسلمان متحد نہیں، آج مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں، اور اسی انتشار اور خلفشار کو پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر اس انتشار اور خلفشار کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پہ ظلم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلمون کالرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک آدمی کا جسم کا کوئی حصہ آنکھ درد کرتی ہے، اس کا سارا جسم درد کرتا ہے۔ اگر اس کے سر میں درد ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سارا جسم تکلیف فیل کرتا ہے۔ اگر آنکھ میں درد ہے، سارے جسم کو نیند نہیں آتی، سر میں درد ہو، آنکھیں نہیں سوتی، سارا جسم بے چین ہے۔ مبتلا درد ہو، کوئی عضو ہو،
تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ہاتھوں پہ زخم آ جائے، دانت میں تکلیف آ جائے، آنکھ روتی ہے۔ یہی ایک مسلمان کی حالت ہے، چاہے مسلمان کسی بھی علاقے کا ہو، خطے کا ہو، اس کو تکلیف آئے، سارے مسلمان تڑپ جائے، سارے مسلمان بے چین ہو جائیں۔ المؤمن لمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک پتھر دوسرے پتھر کو مضبوط کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کوئی عربی کی تقسیم نہیں، کوئی اجمی کی تقسیم نہیں، کوئی گورے اور کالے کی تقسیم نہیں، کوئی امیر اور غریب کا فرق نہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، جو اس کلمے میں آ گیا، وہ ایمان اور مومن کی لڑی میں آ گیا، وہ مومنوں کی لڑی میں پرویا گیا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے، صدیوں تک تمہاری ایک دوسرے کے خلاف جنگیں جاری تھی، لیکن پھر وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، مالک کائنات نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، اور تم رب کی مہربانی سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کے احسان اور اس کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، بھائیوں جیسا سلوک ہو، بھائیوں جیسا کردار ہو۔ آج فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، آج فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، دنیا کے دوسرے خطوں کے مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں۔ ان کے لیے آج ہمیں کردار ادا کرنا ہے، ہماری حکومتوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، اور اقتدار کی رخداریوں میں بیٹھے ہوئے، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں کو۔ آج کچھ دانشور، کچھ فلاسفی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے، اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنا فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ جی کیوں مسلمان لڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، کیوں مسلمان بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ تو یہودیوں کا تھا، تو مسلمان، وہ ان کا آبائی علاقہ، وہ ان کا خطہ، وہاں پر تو یہودی سینکڑوں ہزاروں سال سے آباد تھے۔ یہ فلسفہ جانا جا رہا ہے کہ مسلمان وہاں پر کیوں مداخلت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، غلط فہمی پیدا کر کے آج اسرائیل کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر کے آج اسرائیل کی حکومت کے لیے مسلمان ملکوں میں دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ آج یہی غلط فہمیاں پیدا کر کے فلسطین کے مجاہدین کو، فلسطین کے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، جنہوں نے تفسیر نہیں پڑھی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ الی المسجد الحرام من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ یروشلم اس وقت بھی تھا، بیت المقدس اس وقت بھی تھا، ہیکل سلیمانی اس وقت بھی تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں مسجد اقصی کا نام لیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس لیے کہ مسجد
اسلام کا شعائر ہے، مسجد اسلام کی علامت ہے، مسجد مسلمانوں کی نشانی ہے، مسجد ایک مسلمانوں کی اصطلاح ہے جو کسی غیر مذہب کے لیے، غیر مسلم کے لیے، کسی اور دین اور مذہب کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی، نہیں کی جاتی۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ جہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کی انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ وہ مسجد اقصیٰ انبیاء کا مسکن ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ وہ عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اور وہ مسجد اقصیٰ جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ جس نے وہاں ایک نماز ادا کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طرح ہے گویا اس نے 500 نمازیں ادا کی۔ 500 گنا ثواب مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ بیت المقدس ہے کہ جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم شہر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو معاہدہ کیا، جن کو ذمہ ٹھہرایا، جن کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی تھے، اس لیے کہ اسلام سے پہلے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہاں یہودی آباد تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئے انہوں نے اپنی تعلیمات کو فروغ دیا تو یہودی عیسائی ہو گئے، عیسائیت کے اندر یہودیت کنورٹ ہونا شروع ہو گئی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسلام آیا، اسلام کی تعلیمات وہاں پہنچی، اسلام کا پیغام پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کے بعد پھر وہاں کے رہنے والے باشندے مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں جی یہ ان کے باشندوں کا حق ہے۔ اگر اس طرح پر دیکھا جائے تو پھر پاکستان تو سکھوں کے گرو کی پیدائش بھی یہاں، ان کے گرو کی وفات بھی یہاں، پھر یہ پاکستان بھی ان کو دے دو گے؟ ٹیکسلا بدھ متوں کا ان کا بڑا بدھ مت ٹیکسلا کے اندر پیدا ہوا، پھر ٹیکسلا بھی ان کو دے دیا جائے گا کہ جی ان کے آباء و اجداد یہاں پر تھے، ان کی پیدائشیں یہاں پر تھیں۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ مسلمان کیوں لڑ رہے ہیں بیت المقدس کے لیے؟ مسلمان کیوں لڑ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے لیے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس کو سمجھیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 961 سال قبل یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال قبل بابل کا حکمران تھا بخت نصر۔ اس بخت نصر نے یہودیوں کے شہر پر حملہ کیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر یہاں کا سارا کچھ جواہرات اور ان کی ہر چیز لوٹ کر کے لے گئے، تبرکات بھی لوٹ کر کے لے گئے، اور پھر یہاں کے رہنے والے قیدیوں کو بخت نصر نے اپنا قیدی بنا لیا۔ جب قیدی بنایا، جوان ان کے مار دیے، بچے بنے۔ ان قیدیوں کے لیے یہ تل ابیب شہر اس وقت آباد کیا گیا۔ یہ تل ابیب شہر دراصل یہودیوں کے لیے جیل تھی، یہ یہودی قیدیوں کا شہر تھا،
یہودی قیدیوں کے لیے اس شہر کو آباد کیا گیا تھا اور اس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ پھر 538 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فارس کے بادشاہ نے بخت نصر سے ان قیدیوں کو رہا کروایا، اور رہائی کے بعد ان کو پھر ایک مرتبہ دوبارہ آباد کیا گیا، کچھ کو برطانیہ کے اندر، کچھ کو یورپ کے اندر، لیکن کچھ کو یونان کے اندر آباد کیا گیا۔ یہودیوں نے اپنی فطرت کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق جہاں بھی گئے، جس نے بھی ان پر احسان کیا، یہودیوں نے اس کے ساتھ ہی غداری کی۔ یونانیوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، انہوں نے یونانیوں کے ساتھ غداری کی۔ پھر دوبارہ یونانیوں نے حملے کیے اور ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 166 سال قبل یونان کے حکمران نے ان کو مارا، تباہ کر دیا، بستیاں مٹا دی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 137 سال پہلے روم کے بادشاہ نے ان یہودیوں کو پھر مارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 37 سال پہلے ان یہودیوں کو رومیوں نے پھر مارا۔ ہر دور میں ہر حکمران نے یہودیوں کو مارا، ان کی بدعہدی کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے، ان کی مکاری کی وجہ سے۔ ہر دور میں ہر حکمران نے اس شہر پر حملے کر کے اس شہر کو تباہ و برباد کیا۔ ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، اس کو تباہ و برباد کیا۔ ایک مرتبہ یہ شہر تباہ نہیں ہوا، یہودی برباد نہیں ہوئے، بار بار یہودیوں پر حملے ہوئے، بار بار ان کو تباہ کیا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے، سب سے آخری رسول اور پیغمبر تھے۔ لیکن ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلی ہونے کے باوجود ان کی اناجیل کی مخالفت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کی مخالفت کی، اور یہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے میں مدد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تحریک چلوائی، اور پھر فیصلہ صلیب پر لٹکانے تک پہنچا۔ اس بادشاہ کو مجبور کرنے والے یہ یہودی، ان کا رہنما پولس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت، اور پھر یہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی مسخ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی مسخ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی مسخ کیا، اور پھر یہی وہ یہودی ہیں جو بیت المقدس کی گستاخیوں سے بھی، توہین سے بھی، بے ادبی سے بھی بات نہیں آتے تھے۔ یہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کی توہین کی، انبیاء کی گستاخی کی۔ ہر دور میں اس وقت سے لے کر آج تک انبیاء کی توہین اور گستاخی میں جہاں بھی دیکھیں ملوث یہودی نظر آئیں گے۔ یہ یہودیت کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، وہ دونوں ہیکل سلیمانی کے لیے کھڑے ہوئے، وہ دونوں بیت المقدس کے تقدس کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی اصلاح کی تحریک لے کر کے اٹھا ہوں،
بیت المقدس کے اندر جو ناپاک جسارتیں کرتے تھے یہودی، بیت المقدس کا جو امیج تھا اس کو مسخ کر دیا ان یہودیوں نے۔ اس امیج کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو بحال کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اصلاح کی تحریک شروع کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کسی اور قوم کی طرف نہیں جانا، صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جانا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوگ عیسائی ہوئے، انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا۔ یہ بات کسی صورت یہودیوں کو گوارا نہ ہوئی۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلمان وہاں پر گئے، اسلام گیا، اسلام کی تعلیمات گئی، تو وہ عیسائی جو ہے وہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ چند یہودی رہ گئے، چند یہودی، لیکن یہ اپنی سازشوں سے کبھی باز نہیں آئے۔ کبھی انبیاء کو شہید کرتے ہیں، کبھی آسمانی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی آسمانی کتب کی توہین، آسمانی کتب کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار وعدہ خلافی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار غداری، موسیٰ علیہ السلام کو بار بار دھوکہ دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بار بار ان پر عذاب آتا ہے، کبھی خون کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی کسی اور چیز کا عذاب، بار بار عذاب اس یہودی قوم پہ آیا۔ ہر عذاب کے بعد انہوں نے وعدہ کیا، ہر وعدے کے بعد انہوں نے وعدہ خلافی کی، ہر وعدے کے بعد انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، اس لیے کہ وعدہ خلافی یہودیت کی فطرت کے اندر شامل ہے، وعدے کو توڑنا یہودیت کی خصلت کے اندر شامل ہے، دھوکہ دینا اور یہ یہودیت کی فطرت اور خصلت کے اندر شامل ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے وعدے یہودیوں نے پورے نہیں کیے۔ باقی کس کے ساتھ وہ کرتے؟ یہ ان کی فطرت۔ اور پھر جب اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا، یہ وہاں سے بھاگے، کچھ مدینے میں جا کر آباد ہوئے، کچھ خیبر میں جا کر کے آباد ہوئے۔ یہ یہودی بزدل ترین قوم ہے، بزدل ترین قوم۔ اور آج جب ان کو کہا جاتا ہے، ہولوکاسٹ کی بات کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں جی ہولوکاسٹ پہ تبصرہ نہ کرو، ہولوکاسٹ پہ گفتگو کرنا جرم ہے، ہولوکاسٹ پہ تبصرہ کرنا جرم ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے، مظلوم بننے کے لیے دنیا کے سامنے ایک جھوٹ گڑا، اور وہ جھوٹ، وہ مکر، وہ یہودیت کا فریب ہولوکاسٹ کی شکل میں تھا کہ جب جرمنی کے ہٹلر نے اپنے ساتھ غداری، انہوں نے جرمنی کے اندر ہٹلر کے ساتھ بھی غداری کی۔ ہٹلر نے ان کو امن دیا، ہٹلر نے ان کو معاش دیا، ہٹلر نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، انہوں نے اس کے ساتھ بھی غداری کی۔ جب اس کے ساتھ غداری کی پھر ہٹلر نے مارا، لیکن اتنا نہیں مارا جتنا یہ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے۔ 60 لاکھ اس وقت کہاں تعداد تھی ان کی؟ اس شہر کے اندر 60 لاکھ تو اب ہے، اس وقت 60 لاکھ آبادی بہت بڑی آبادی ہوتی تھی۔ اور اتنا بڑا جھوٹ، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے جس کو 60 لاکھ قتل ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا، اس پر تبصرہ، اس پہ گفتگو، اس پہ بات کرنا جرم قرار دیا گیا۔ ان کے جھوٹ پہ بات نہ کرو، توہین ہوتی ہے، ان کے جھوٹ پہ تبصرہ نہ کرو، ان کی توہین ہوتی ہے۔ اور ہولوکاسٹ پہ تبصرے پہ سزا، ہولوکاسٹ پہ گفتگو کرو تو اس پہ سزا، ہولوکاسٹ کے جھوٹ کا انکار کرو تو سزا، اور میرے نبی کی توہین کی جائے تو کہتے ہیں اس پر سزا نہیں، میرے آقا کی گستاخی کی جائے اس پہ کہتے ہیں سزا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے جھوٹ پر تبصرہ کرنے پر سزا ہو سکتی ہے، میرے سچے نبی پہ تبصرہ کرنے پہ، جھوٹا تبصرہ کرنے پہ سزا کیوں نہیں ہو سکتی؟ سزا ہوتی ہے، ہونی چاہیے اور ہوگی۔
پھر اب ذرا تاریخ کے طور پر اس کو دیکھیں. جب ہٹلر نے مارا، اس کے بعد یورپ نے، برطانیہ نے، عیسائیوں نے مل کر ان کو جگہ دی بیت المقدس میں. کیا تھا؟ اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ 2 شہر آباد کیے جائیں گے، 2 حکومتیں بنائی جائیں گی، 2 ریاستیں بنائی جائیں گی. ایک اسرائیل کی ریاست ہوگی، ایک فلسطین کی ریاست ہوگی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 17 ہجری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 638 سال بعد بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں اکثریت عیسائیوں کی تھی. معاہدہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا، معاہدہ تو یہودیوں کے ساتھ ہوا ہی نہیں. یہودی کیسے دعوے دار ہیں بیت المقدس کے؟ یہودی کیسے مالک بن گئے اس شہر کے؟ وہ تو مسلمانوں کا معاہدہ عیسائیوں کے ساتھ تھا. اور پھر دوسری مرتبہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام محمد یوسف ایوبی تھا، اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دوسری مرتبہ بیت المقدس کو فتح کیا، اس وقت بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے معاہدہ یہودیوں کے ساتھ نہیں، عیسائیوں کے ساتھ کیا. دوسری مرتبہ بھی معاہدہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا. وہاں کی اکثریت عیسائی تھی. ان پر جب مسلمانوں نے غلبہ پایا تو دوسری مرتبہ جب قبضہ کیا، جب وہاں پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو معاہدہ پھر عیسائیوں کے ساتھ ہوا. تاریخ کے اندر آج تک یہودی کسی معاہدے میں شامل نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب معاہدہ کیا، دونوں معاہدے عیسائیوں کے ساتھ ہوئے. اور دونوں معاہدوں کے وقت عیسائیوں نے شرط رکھی تھی کہ اس معاہدے میں یہودی شامل نہیں ہو سکتے. اس معاہدے کے فریق یہودی نہیں ہیں. کیسے یہودی اس شہر کے مالک بن گئے، اس جگہ کے مالک بن گئے؟ 1917 کے بعد ساری زمینیں یروشلم کی، اس شہر کی، فلسطین کی، وہ مسلمانوں کی تھی اور مسلمان اس پہ قابض تھے، مسلمان زمینوں کے مالک تھے. گولڈ آئن نے کہا تھا کہ اس شہر میں مسلمانوں کی تعداد کم کر کے 30% کر دی جائے اور یہودیوں کی تعداد بڑھا کے 70% کر دی جائے. دنیا کے مختلف خطوں سے لا کر کے یہاں پر یہودیوں کو آباد کیا جائے. کیسے وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے؟ یاد رکھیں، یروشلم ہو، فلسطین ہو، بیت المقدس ہو، اس پر ہمارا حق ہے، اس پر مسلمانوں کا حق ہے. یہ ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے، ان انبیاء کی سرزمین جن کا آج بھی مسلمان احترام کرتے ہیں، ان انبیاء کے وارث انبیاء کی سرزمین کہ جن کا ذکر آج بھی مسلمان اپنی نماز کے اندر کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ آل ابراہیم کی سرزمین اور آل ابراہیم مسلمان ہیں. آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے مسلمانوں کا حق ہے. فلسطین پر مسلمانوں کا حق ہے، مسجد اقصی پر مسلمانوں کا حق ہے، یروشلم پر. اور اسی تاریخی پس منظر کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے جب قیام پاکستان کی تحریک چلائی، اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف 18 قراردادیں پاس کی تھی. 18 قراردادیں پاس کی. پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کے سیاستدانوں، تاریخ کا مطالعہ کیا کرو، تمہیں پتہ چلے تاریخ کیا ہے، تمہیں پتہ چلے حقائق کیا ہیں. دہلی کے اندر فلسطین کے حق میں قرارداد پاس ہوتی ہے، لاہور کے اندر
کراچی کے اندر، بمبئی کے اندر مسلسل 18 قراردادیں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف منظور کی جاتی ہے۔ اور یہ اسرائیل ایک ایسی ریاست تھی جس کو اقوام متحدہ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے بنایا۔ اس اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ 2 ریاستیں بنائی جائیں گی، ایک فلسطین ہوگی، ایک اسرائیل ہوگی۔ اسرائیل کے قیام کے لیے آج حکومتیں، مغرب کی حکومتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن اقوام متحدہ نے جو فلسطینیوں کی ریاست کا ان کو حق دیا، فلسطینیوں کی ریاست کی قرارداد پاس کی، فلسطینیوں کی ریاست کے قیام کی بات کی، آج اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، آج کوئی ملک اس پہ توجہ دینے والا نہیں ہے۔ یہی کفر کے بہانے ہیں، یہی کفر کی مکاریاں ہیں، یہی کفر کی عیاریاں ہیں، یہی دھوکہ اقوام متحدہ نے کشمیر کے اندر دیا تھا کہ کشمیر کے مسائل کو کشمیریوں کی حق رائے دہی کے ساتھ حل کیا جائے گا۔ لیکن کہاں ہے آج ہندوستان کے ظلم کے سامنے اقوام متحدہ کی قراردادیں؟ آج کہاں ہیں مودی کے ظلم کے سامنے اقوام متحدہ کی باتیں، اقوام متحدہ کے اجلاس، اقوام متحدہ کی گفتگو؟ آج کہاں ہے اقوام متحدہ؟ ایک کٹھ پتلی بن کے رہ گئی ہے، اقوام متحدہ تماشا بن کے رہ گئی ہے۔ آج مسلمان حکمرانوں کو اٹھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، کفر کو جواب دینا پڑے گا کہ مسلمان اکٹھے ہیں، متحد ہیں، مضبوط ہو کر آگے بڑھیے، فلسطینیوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، مجبوروں کے لیے، کشمیریوں کے لیے۔ آج اگر مسلمان حکمران متحد ہو جاتے ہیں، عوام متحد ہو جاتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کی غیرت جاگ جاتی ہے، وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ فلسطین کی ہواؤں میں بیت المقدس کی سرزمین پر پرچم لہرائے گا تو صرف کلمہ طیبہ کا پرچم لہرائے گا، کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی ریاست مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر کی طرح ہے۔ آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات سیاستدان کرتے ہیں، سیاستدانوں اسی اسرائیل کے بارے میں بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ یہ خطبہ الہ آباد جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تصور پاکستان پیش کیا اور ان کو مصور پاکستان کا لقب پیش کیا گیا، یہ اجلاس جو الہ آباد کے اندر 1930 میں ہوا، اس اجلاس میں بھی فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کی گئی تھی۔ تم کیسے آج کہتے ہو کہ اسرائیل کو کچھ نہ کہو، اسرائیل کا حق ہے، اس کی ضمیر ہے؟ 1938 میں غلام رسول مہر نے، عبداللہ ہارون نے کراچی کے اجلاس میں قرارداد پیش کی اور قرارداد پاس ہوئی۔ پھر 1940 میں فلسطینیوں کے حق میں قرارداد پاس ہوئی، اسرائیل کے خلاف 1940 کے اندر یہ قرارداد پاس کی گئی، اور اس اجلاس کے اندر جس کی صدارت بانی پاکستان 1940 میں کر رہے تھے کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آج اسرائیل کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے، شہداء کے ساتھ غداری ہے، تاریخ کے ساتھ غداری ہے، بانی پاکستان محمد علی جناح کے ساتھ غداری ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ مولوی ہیں جو اس کی بات کرتے ہیں، بھئی تمہیں حقائق کا علم نہیں، حقائق کو جانو، تمہیں تاریخ کا علم نہیں، تاریخ پڑھ کے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھو، تاریخ پڑھ کے پھر اپنا فلسفہ جھاڑو۔ حقائق کیا ہیں؟ وہاں وہ رقبہ ہے، وہ زمین ہے، وہ شہر ہے، وہ مسجد ہے، وہ عبادت گاہ ہے، وہ مسلمانوں کی ہے۔ کل بھی اس پر مسلمانوں کا حق تھا، آج بھی اس پر مسلمانوں کا حق ہے، اور انشاءاللہ وہ سرزمین، وہ خطہ، وہ شہر، وہ عبادت گاہ مسلمانوں کی بن کے رہے گی۔ کہتے ہیں جی قوم کا مطالبہ ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کی جائے، اور کون مدد کرے؟ پہلے دعا کرو اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت مند بنائے۔ مدد کی دعا بعد میں کرو، پہلے مسلمان حکمرانوں کی غیرت کی دعا کرو۔ اگر پاکستان کے حکمرانوں میں غیرت ہوتی کشمیر نہ بکتا، پاکستان کے حکمرانوں میں غیرت ہوتی کشمیر کا سودا نہ ہوتا، پاکستان کے حکمرانوں میں غیرت ہوتی تو کشمیر آزاد ہو جاتا۔
آج 60 لاکھ یہودی مسلمانوں کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں 1 ارب 77 کروڑ مسلمان، 1 ارب 77 کروڑ کہاں ہے؟ آج وہ متحد نہیں، آج ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، آج اس کے پاس تعلیم نہیں۔ دنیا کی پہلی 100 یونیورسٹیوں میں 3 یونیورسٹیاں اسرائیل کی ہیں۔ ہمارے اندر انتشار ہے، ہمارے اندر خلفشار ہے۔ آج بات کرتے ہیں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، ہمارے حکمران جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں صرف اسلحہ نہ دیں، فوجیں نہ بھیجیں فلسطین کے لیے اور فلسطینی مجاہدین کے لیے، صرف ایکسپائری اسلحہ ہی ان کو دے دیا کریں۔ ایکسپائری اسلحہ جو تمہارے کاغذات میں ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے اور جن کو تم ضائع کر دیتے ہو، صرف ایکسپائر اسلحہ ہی ان مجاہدین کو دے کے ان کی مدد کر دیا کرو۔ غیرت، حمیت جس قوم کے اندر آ جائے وہ قومیں کبھی مغلوب نہیں ہوتی، وہ قومیں فاتح ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ مسلمان حکمرانوں کو جاگنے، بیدار ہونے، غیرت مند بن کے ان کے پشت پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔